اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک اس کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اے کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اس آیت کے حوالے سے میں نے کل مختصر یہ بیان کیا تھا کہ اس کا تعلق جادو سے ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم یہود جادو میں ملوث ہوئی، اور جادو میں ملوث ہونا در حقیقت اجتماعی طور پر وہ قوم اخلاقی حوالے سے اور معاشی اور علمی حوالے سے دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتی ہے، تو وہ جادو کا راستہ اپنی ضرورتوں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ وہ محنت سے، کوشش سے اور لگن سے کام کرنے سے بھاگتی ہے، اور وہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس سے اس کے مسئلے ایسے ہی پلک جھپکتے میں حل ہو جائیں۔ تو اس لیے آج ہم ذرا جادو پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف میں، متقدمین میں، علماء میں یہاں پر جو جادو سحر کا بیان ہے کہ دو فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت یہ آئے اور انہوں نے جادو سکھایا لوگوں کو، یا ان کو جادو آتا تھا، تو اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ واقعی ہاروت ماروت کے پاس جادو تھا اور وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ہاروت ماروت
جادو نہیں بلکہ علم نفسی ان کے پاس تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پر جہاں پہ شر کا راستہ ہوتا ہے یا شر کے علوم ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ خیر کا علم بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے لوگوں کے روحانی یا باطنی جو مسائل ہوتے ہیں یا نفسیاتی، ان کو اس علم کے ذریعے سے حل کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر جو آخر میں نے بیان کیا ہے، یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا نقطہ نظر ہے جو انہوں نے تدبر قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان کی تفسیر سے ایک عبارت میں بعد میں وہ بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جادو کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اس کا جو معنی بیان کیا یا اس کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ تعریف یہ کہ السحر الخداع، جادو دھوکہ ہے، وقت تخیلات لا حقیقت لہا، کہ اور خیالی تصورات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی یہ قوت متخیلہ پر ایک اثر انسان کے کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے، اور جب انسان کا تخیل یا تخیل یا قوت متخیلہ جب یہ متاثر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان کے باقی معاملات بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سانپ دیکھتے ہیں یا آپ شیر دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایک عجیب سا خوف اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ اس خوف سے، اس ڈر سے باہر نہیں آتے، تو اس کے نفسیاتی اثرات بھی آپ کی شخصیت پر اور آپ کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر اسی بات کو بیان کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جادو اپنے عروج پر تھا، اپنے کمال پر تھا، تو لہٰذا اسی حوالے سے قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ بھئی تم اپنے عصا کو ڈال دو، یعنی اپنے جو تمہارے پاس لاٹھیاں ہیں یا رسیاں ہیں تم ان کو ڈالو، تو فلما القوا، تو انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی، اور وہ بہت بڑا کرتب دکھانے والے وہ لوگ تھے، ان لوگوں نے دکھایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ 2 باتیں بیان کی گئیں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور دوسرا فرمایا واسترهبوهم، اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، ان کو ڈرا دیا، خوف میں ان کو مبتلا کر دیا۔ تو آنکھوں پر جادو کرنا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی جادو کے بارے میں جو اس طرح کا خیال قائم کر لینا کہ بس یہ انسان اس سے تباہ ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے، یہ تباہی اور بربادی تب ہوتی ہے کہ جب انسان اس کے قابو میں آتا ہے یا اس سے مزمحل ہو جاتا ہے یا محکوم ہو جاتا ہے یا نفسیاتی طور پر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے بیان کیا قرآن نے، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، کہ انہوں نے پھر فوراً جب اپنے ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یعنی جو انہوں نے پھینکی تھی، انہوں نے جب ڈالی تو وہ ایسے نظر آنے لگی کہ گویا وہ رینگ رہی، یخیل الیہ من سحرهم، یعنی اپنے جادو سے انہوں نے یہ خیال پیدا کر دیا، یعنی جسے ہم انگلش میں اٹ سیمز کہتے ہیں، اٹ لکس کہتے ہیں، کہ ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ وہ رینگ رہی ہیں، انہا تسعی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح جادو کی ایک حقیقت کو مان لیا جاتا ہے، قرآن پاک اس تصور کو رد کرتا ہے۔ یہ قوت متخیلہ کا کھیل ہے، کرتب ہے، کہ جیسے آپ کو مجھے کوئی بھی کسی طریقے سے متاثر کر سکتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے بات کی وہ سحر التخیل کی بات کی ہے، یعنی نظر یا حواس پر فریب ڈال دینا، دھوکہ دے دینا، جسے ہم آپٹیکل ایلوژن جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسری صورت ہوتی ہے جسے سحر التاثیر کہا جاتا ہے، یعنی اثر کر دینا، ذہن ہے، ارادہ ہے یا جذبات کو جسے ہم کہتے ہیں کہ مینیپولیٹ کر لینا، یہ در حقیقت یہ سحر التاثیر ہے۔ وسوسے کی بھی شکل ہوتی ہے، یعنی منفی قوتوں کا ذہن پر اثر ہو جانا، نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہیں،
ان کا اثر انسان پر ہونا، تو گویا کہ یہ ایک پورا نظام، ایک نظم ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں گے تو اس سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اس خیال سے، اس تخیل و تخیل سے انسان باہر نہیں آ سکتا، بلکہ قوت ارادی سے اور اللہ پر ایمان سے، یقین سے انسان اس کمزوری سے، اس مرض سے، اس بیماری سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید جو ہمیں بات سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر اثر کیا، آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا۔ یہ ہے اصل بات جو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کی ہے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہیں سے بات جوڑتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے ذرا سید مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفہیم القرآن میں اس آیت کے تحت جو لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ قوم یہود میں جادو کیوں عام ہوا، منتر کیوں عام ہوئے، تعویذ کیوں عام ہوئے، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا تھا۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی و اولوالعزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو، ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ یعنی یہ صورتحال ایک قوم میں پیدا ہوتی ہے کہ جب اخلاقی انحطاط اور مادی انحطاط، اور جب جہالت، غلامی، نکبت اور افلاس اور ذلت و پستی جب ایک قوم کی بلند حوصلگی کو، اولوالعزمی کو متاثر کر دیتی ہے، تو پھر ساری توجہات پھر جادو، ٹونے، طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت جو شیاطین ہوتے ہیں، یعنی شیطان انسانوں سے بھی ہیں اور جنوں سے بھی ہیں۔ اب وہ جو شیاطین ہیں، شیاطین من الانس جسے آپ کہہ لیجیے، انسانوں میں سے اور جنوں دونوں میں سے، تو خاص طور پر یہ انسانی جو شیطان ہے وہ یعنی منفی قوتیں کہہ لیجئے، جو شر پھیلاتے ہیں معاشرے میں، وہ کہہ لیجئے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے بڑے بڑے سودے کر ڈالتے ہیں، اقدار اور ویلیوز کا سودا کر دیتے ہیں، اخلاقیات کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ لوگ پھر حرکت میں آ جاتے ہیں کہ جب قوم اس حالت کو، اخلاقی انحطاط میں جب پہنچ جاتی ہے، علمی انحطاط میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ لوگ اس قوم پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر کیا اس کو کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، ان کا جو اقتدار ہے، وہ انہی منتروں اور جادو اور انہی وظیفوں اور تعویذوں کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بات اسی طرح ہی پھیلائی جاتی ہے کہ فلاں شخص امیر ہے، فلاں کے پاس اقتدار ہے، فلاں کے پاس وسائل ہیں، وہ کیوں ہیں؟ ادھر حقیقت یہ جادو کرتا ہے، یہ منتر پڑھتا ہے، یہ تعویذ اس کی جیب میں ہوتا ہے، اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ عروج اور یہ کمال اس کو ملا ہے۔ اس طرح کے توہمات اور وسوسے ہمارے ہاں بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب کے ساتھ پھر کوئی ربط اور تعلق قوم کا نہیں رہتا۔ یہ اخلاقی اور علمی زوال کی انتہا ہوتی ہے کہ جب ایک قوم اپنی کتاب سے، گائیڈ بک سے جو خدا نے اتاری ہوتی ہے، اس سے جب دور ہو جائے تو پھر اخلاقی انحطاط کی انتہا اور پستی کی انتہا ہو جاتی ہے۔
اب اسی آیت میں آپ دیکھیے کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے، چونکہ یہاں پر فتنہ کا ذکر ہوا کہ یہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے یہ پہلے خبردار کر دیتے تھے کہ بھئی فتنہ جو ہمارے پاس ہے، اور فتنہ اپنے ذات میں برا نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اموال اور اولاد کو فتنہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی مال کی محبت میں انسان کرپشن کرتا ہے، اور اسی اولاد کی محبت میں انسان پھر حرام حلال کا فرق مٹا کر ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا، مال کو بھی فتنہ کہا، اور فتنہ کہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو لہٰذا مولانا امین احسن اصلاحی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہاروت ماروت جو سکھاتے تھے، جو ان کے پاس علم تھا، وہ علم نفسی تھا، کیونکہ فرشتے جادو، خدا کی نافرمانی کا جو کام ہے وہ نہیں کرتے، تو لہٰذا یہاں پر فتنہ سے یہی مراد۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے کہ یہ فتنہ ہے، یعنی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو مثبت ہے، آپ یہ اچھی چیز ہے، اپنے وجود میں اپنی ذات میں اچھی ہے، لیکن جب ایک قوم اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتی ہے، اور وہ استعمال کیا ہے؟ میاں بیوی میں جدائی۔ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو بیان کیا، اس لیے کہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہی میاں بیوی کے باہمی تعلق اور ازدواجی تعلق پر ہے کہ اس کو کسی طریقے سے توڑا جائے۔ کیوں؟ آدم و حوا نے انسانیت کا جب آغاز کیا تو وہی رشتہ بنیادی طور پر تھا جہاں پر شیطان نے حملہ کیا تھا، تو میاں بیوی کے تعلق پر شیطان جل بھن جاتا ہے اس وقت جب وہ دو میاں بیوی کو آپس میں ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا اور آپس میں خوش دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شام کو جب شیطان اپنے تمام چیلوں سے پوچھتا ہے، یعنی چیلے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے کر اور اپنے اپنے کام کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھلا تم نے آج کیا کام کیا؟ ہر کوئی اپنے کارنامے سناتا ہے، وہ کارنامے سارے منفی رویوں پر مبنی ہوتے ہیں، تشدد پر مبنی ہوتے ہیں، شر پر مبنی ہوتے ہیں، تو کسی کو بھی شیطان شاباش نہیں دیتا۔ لیکن جب شیطان کا ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ آج میں نے دو میاں بیوی میں میں نے جدائی کروا دی، ان میں لڑائی کروا دی، ان میں علیحدگی کروا دی، ان میں طلاق کروا دی، شیطان اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی میں جدائی کرتے ہیں، یعنی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس لیے یہ انسان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے، تو وہ پھر جو چیز بھی اس کے پاس آئے اس کو وہ مثبت استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص کے جو اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ نہیں کرتا، آپ اس کو کوئی اچھی چیز بھی دے دیں گے وہ اس کا بھی غلط استعمال کرے گا، یہی معاملہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں باخبر کر دیا کہ کوئی بھی وما ہم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اب یہ کتنے تسلی اور سکون کی یہ بات ہو جاتی ہے کہ میں جادو سے بے فکر ہو گیا، میں لوگوں کے منتر سے بے فکر ہو گیا، لوگوں کے تعویذ گنڈے سے بے فکر ہو گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر میرا اللہ چاہے اس کے ذریعے سے میری آزمائش لینا چاہے تو پھر اس میں اثر پیدا کر دے تاکہ میری آزمائش ہو، میرا امتحان ہو، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے معاملہ۔ تو لہٰذا اس بارے میں کسی مسلمان کو، مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس طرح کی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، نہ اپنے وقت کو، نہ اپنے پیسے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کا معالج مل جاتا ہے، لیکن یہ جو عملیات کا معاملہ ہے یہ 100 میں سے 99% آپ کہہ لیجئے کہ یہ بالکل فراڈ ہوتا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان راستوں پہ جانے کے بجائے اصل راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی تکلیف سے جو نفسیاتی ہوتی ہے یا جو جادو کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہی ہمارا وکیل ہے اور وہی ہمارے معاملات کو دیکھنے والا ہے، ہمیں اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور کبھی اس نفسیاتی مرض میں اور اس نفسیاتی جنگ میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دلدل ہے۔ جب ایک شخص اس وسوسے میں پڑ جاتا ہے، اس وہم میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس وسوسے سے اور اس دلدل سے کبھی وہ باہر نہیں نکل سکتا، پھنستا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی فرمانبرداری کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنی زندگی کو صاف اور ستھرا اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح جراثیم ہمیشہ اس شخص پر، اس جسم پر حملہ کرتے ہیں کہ جس جسم کا قوت مدافعت یعنی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، آپ اپنا دفاعی نظام روحانی حوالے سے، ایمانی حوالے سے مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ دیکھیے اس طرح کی کوئی وبائیں اور بلائیں کوئی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی جب آپ اپنے آپ کو پراگندہ رکھتے ہیں، منتشر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑتے، صاف ستھرا اپنے آپ کو نہیں رکھتے، اپنے خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھتے، تو پھر یہ سب کچھ آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، آپ کو اپنے محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ظاہری اور اپنی باطنی اور اپنے جسمانی اور اپنے روحانی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ، پاک اور صاف وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک نکتہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں۔ ایک تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر سے عبارت میں سنانا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ معجزہ کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ جادو پر جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر معجزے کو بھی نعوذ باللہ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ معجزہ بالکل ایک مختلف بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ معجزہ اللہ کی مشیت اور اذن سے اللہ کا پیغمبر دکھاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے پیغمبر معجزہ دکھاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس کا اذن ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے۔ معجزہ نشانی اور دلیل ہے، یعنی معجزہ ذاتی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد نبی کی صداقت کا ثبوت اور ہدایت کی طرف رہنمائی ہوتا ہے، یعنی ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ معجزہ فطرت کے معمولات میں بعض نے کہا مداخلت ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ استثناء ہوتا ہے۔ یعنی جیسے عصا ہے، اس کا سانپ بن جانا، دریا کا تقسیم، پھٹ جانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور اسی طرح معجزہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اعتقادی اور اخلاقی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جادو تو پراگندہ کر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، انسان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن جو معجزہ ہے وہ اعتقادی حوالے سے اور اخلاقی حوالے سے انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آئیے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اس عبارت کی طرف جو اس حوالے سے ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ میں آخر میں آپ کو اس کا جو ایسنس جس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جس طرح سحر، شعبدہ، نجوم، حاضرات، فعال اور کہانت وغیرہ کے قسم کی چیزیں خدا اور اس کی شریعت سے انسان کو برگشتہ کرنے والی ہیں، اسی طرح اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص یعنی گنڈے، تعویذ اور جھاڑ پھونک کا علم بھی انسان کے لیے ایک فتنہ اور کتاب و شریعت سے منحرف کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ربط پیدا کرنے کے لیے صحیح راہ یہی ہے کہ آدمی نہ صرف سحر و ساحری سے دور رہے بلکہ اس دوسری قسم کی چیزوں سے بھی حتی الوسع احتراز ہی کرے، یعنی جس کا
ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ اشیاء ہیں، کلمات ہیں، ان کا روحانی اثر جو ہوتا ہے، خواص جو ہوتے ہیں، اس سے بھی احتراز کرنا، ان سے بچنا یہ اچھا ہوتا ہے۔ انسان جب عملیات وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو اس فتنے میں لازماً گرفتار ہو جاتا ہے، جس سے ہاروت ماروت نے متنبع کیا تھا، اور پھر ان تمام مفاسد کا ظہور میں آنا لازمی ہے جو یہود کے ہاتھوں ظہور میں آئے، اور جس کے سبب سے وہ کتاب اللہ کی روشنی سے محروم کر دیے گئے۔ یعنی اب وہ جو دوسرا علم ہے جسے عملیات کہا جاتا ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عملیات سے بھی انسان اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آخری حد تک انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے ہی اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، باقی ان چیزوں سے احتراز کرے۔ احتراز اس لیے ضروری ہے کہ بے شک ہم اس کو حرام نہیں کہتے، اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن اس کا جو انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے وہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر عملی زندگی سے بھی دور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر جب چلے کاٹتے ہیں، جب اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی ازدواجی زندگی سے بھی دور ہو گئے، بچوں سے بھی دور ہو گئے، اپنے کاروبار اور تجارت کو بھی تباہ کر بیٹھے۔ یعنی اس چسکے میں اس طرح پڑ گئے کہ پھر انہیں کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ خواتین خاص طور پر، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ واضح بات ہے کہ جو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے، تو انسیکیور فیل کرنے والا، غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرنے والا، وہ پھر جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ آج ہی مجھے کوئی یہ بتا رہا تھا کہ فلاں نے نئی گاڑی لی تو وہ پہلے دربار پر گیا گاڑی لے کر، اور وہاں جا کر اس نے دعا کی کہ بھئی میں نے یہ گاڑی لی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ واضح بات ہے کہ ہمارے ہاں چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹریفک کا کوئی صحیح بہتر نظام نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں ہمارے ہاں۔ اب جو گاڑی لیتا ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے، تو وہ سیکیورٹی کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے وہ پھر جو بھی اس کو راستہ بتایا جاتا ہے یا وہ جانتا ہے وہ پھر اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آخر میں جو آیت ہے مختصر میں اس کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ یعنی یہ جو راستے انہوں نے جادو کے، عملیات کے راستے اختیار کیے ہیں، اس سے سب سے بہتر راستہ وہ یہ ہے ایمان اور تقوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم آئیں گے۔ خودکشی کے حوالے سے 2 سوال اس وقت میرے پاس ہیں۔ ہم نے غالباً کل ہی خودکشی پہ بات کی تھی، ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا۔ یہ 2 سوال بھی بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا جنت میں جائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا مسلمان ہمیشہ کے لیے یعنی جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سزا دے کر بخش دے، اور اگر چاہے تو براہ راست بھی معاف کر دے۔ لہٰذا چند بنیادی باتیں یاد رکھ لیجئے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی مشیت کے تحت بخشش ممکن ہے اس شخص کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی وہ جہنم میں اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس حدیث میں در حقیقت گناہ کی شدت بتائی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ تو لہٰذا خودکشی کرنے والے کا جو انجام ہے وہ اللہ کی رحمت
ایمان کی حالت اور نیت پر موقوف ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ نفسیاتی حوالے سے تو، لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس سوال کا جواب اتنا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے اپنے اس بندے کو معاف کر دے، کہ ایسا بندہ کہ جس نے زندگی میں بھی بڑی اذیت اکثر طور پر یہ لوگ اٹھاتے ہیں، نفسیاتی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اپنے ہی بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، ہمسائے ان کے مسائل کو سمجھتے نہیں، ان کی تکلیف کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، آخر پھر وہ خودکشی کا قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اگلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں معاشرتی رویہ وہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرتی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دینی حوالے سے دیکھتے ہیں، یعنی مذہبی حوالے سے، تو ہمیں اس بات کا ہرگز حکم نہیں، اجازت نہیں کہ ہم اس پر لعنت کریں یا لعنت کا رویہ اختیار کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خودکشی کسی نے کر لی تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں وہ لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھانے کا، جسے ہم سیلف رائچسنس جس کو کہتے ہیں، یہ بیماری بھی لوگوں میں بہت عام ہے، یعنی کسی کی برائی اور کسی کی غلطی کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کو اچھالنا، اپنے آپ کو دکھانا کہ یہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا، ایسی برائی تو کبھی نہیں سوچی بھی نہیں ہم نے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مذمت فرماتا ہے، اس کو رد کرتا ہے۔ اور قوم یہود کے بارے میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے کہ اپنے آپ کو ہر چیز پر برتری دینا اور اپنے آپ کو فوقیت دینا اور اپنے نیکیوں کا چرچا کرنا۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ اخلاقی پہلو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ خودکشی کرنے والا اکثر طور پر، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ شدید ذہنی دباؤ، جذباتی یا سماجی دباؤ میں ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے رحم اور دعا کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم اس کے حال پر رحم کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم دعا کریں، اور جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے تسلی، سہارا اور عزت کا معاملہ رکھیں، یعنی الزامات نہ لگائیں۔ ہمارے ہاں الزامات کا بھی ایک سکینڈل جس کو کہتے ہیں وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان کے گھر میں میت ہے، ان کا بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، وہ فوت ہو گیا بیچارہ، اسی اذیت میں، اسی تکلیف میں، نفسیاتی حوالے سے، تو پھر یہ زخموں پر نمک چھڑکنے یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اخلاقی جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ رحم اور دعا یہ اختیار کی جائے۔ اور سماجی حوالے سے کہ یہ جو اس طرح کے واقعہ ہوتا ہے، ہمیں ایسے واقعات کو عبرت اور اصلاح اس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اصلاح کا پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اگر ان کے ہاں ایسا مسئلہ ہو گیا تو کہیں ہمارے ہاں ایسا نہ ہو جائے، اور پھر عبرت بھی کہ ہم اپنے آپ کو ایسی زندگی کی طرف لائیں کہ جو ہمیں زندہ رکھے اور ہمیں حشاش بشاش، خوش اور ایکٹیو ہمیں رکھے۔ اور تماشا اور بحث یہ رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، یعنی میڈیا یا سوشل میڈیا اور عوام، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی کی خودکشی کی خبر آتی ہے اور پھر ایک تبصروں کا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ 25 کروڑ آبادی میں سے تقریباً سارے ہی ماہر نفسیات ہیں، سب کے سب۔ کوئی مذہبی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے مذہبی رہنما ہیں اور علماء ہیں سب کے سب۔ سیاسی مسئلہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے سیاستدان ہیں۔ تو یہ رویہ نامناسب ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور رحم کا ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں۔
یعنی تفصیلات نہ پھیلائیں، اور جو تضحیق کا رویہ ہوتا ہے وہ ہم اختیار نہ کریں، اور معاشرہ ایسے افراد، یعنی ہم دیکھتے ہیں ایسے افراد کی ذہنی صحت، ایمان اور سماجی تحفظ، اس پر توجہ دیں۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم ذہنی صحت پر توجہ دیں۔ اگر کوئی ہمیں ایسا شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار نظر آتا ہے تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اس کو زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹائیں، لے کر آئیں۔ وہ جس تنہائی میں، کرب میں، اذیت میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث، آپ نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کے ہاں جو ملازمین ہیں، آپ کے ہاں جو ملازمت کرنے والے ہیں، ورکر ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ہر حوالے سے خیال رکھیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔